سامنے اس وقت براہین قاطعہ ہے اور اس میں صفحہ نمبر 7 ہے، جملہ لکھتے ہیں اور امکان کذب، اردو سمجھ میں آ رہی، یعنی جھوٹ کا ممکن ہونا، امکان کذب کہ خلف وعید کی فرا ہے جو قدماء میں مختلف ہی ہو چکا ہے۔ اب اس گاڑی اردو کا کیا معنی ہے؟ امکان کذب، جھوٹ بولنا، جھوٹ کا اس کی ذات کے لیے ممکن ہونا، ایک ہے ممکن ہونا، ایک ہے واقع ہونا۔ کہتے ہیں جھوٹ کا اس کی ذات کے لیے ممکن ہونا یہ کوئی عجیب بات نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ امکان کذب، جھوٹ بولنے پر قادر ہونا، یہ خلف وعید کی فرا ہے، یعنی خلف وعید کی ایک قسم ہے۔ اور خلف وعید کس کو کہتے ہیں؟ کہ اللہ جو اہل ایمان کو کسی جرم پر پنشمنٹ اور سزا کی وعید بات سنائے اور پھر اپنے فضل سے جب چاہے معاف کر دے، تو کہتے ہیں یہ جو خلف وعید ہے نا، اسی کی قسم جھوٹ ہے۔ ہم نے کہا یہ کون سی بات ہے، یہ کون سا مارا گھٹنا پھوٹے آنکھ، یہ کہاں سے مطلب نکال لیا آپ نے کہاں سے مطلب نکال دیا؟ بندر کا معنی کیا اونٹ ہوگا، کنویں کا معنی کیا پہاڑ ہوگا؟ یہ کیسے بے تکے ترجمے ہیں؟ خلف وعید، اللہ کا اپنی وعید یعنی سزاؤں کا ذکر کر کے اہل ایمان کے لیے، جو لوگ خلف وعید کے قائل ہیں وہ مشرکین کے لیے نہیں، اہل ایمان کے لیے، کہ جو مومن حالت ایمان میں مر گیا، کل قیامت کے دن اللہ چاہے تو ایمان ہونے کی وجہ سے اس نے جو جرم کیے ہیں احکام میں، عقائد میں نہیں، احکام میں جو جرم کیے ہیں، جو سستی کی اعمال میں، رب نے اس پر سزا تو ذکر کی ہے لیکن رب چاہے تو اس کو معاف کر دے، جیسا ہزارہا حدیث آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جل والا معاف فرما دے گا۔ مثلا ایک آسان سی روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ قیامت کے دن ایک بندے کو اللہ رب العالمین کے عرش کے کنارے پر بلایا جائے گا اور اللہ رب العالمین اس کو ہر اس کا جرم یاد دلائے گا۔ اب جرم تو حضور وہی ہے نا جس پر سزا ہے، اللہ اس ہر جرم اس کو یاد دلائے گا اور وہ چیخے گا، پکارے گا، اللہ کہے گا بتا جب تو یہ جرم کر رہا تھا تو لوگ اس پر مطلع تھے، لوگوں کو پتا چلا تھا؟ وہ کہے گا نہیں، میں تو لوگوں کے سامنے ویسے ہی پارسا تھا۔ فرمایا کس نے پردہ ڈالا تھا دنیا میں تیرے اس گناہوں، تیری اس غلطی پر؟ کہ مولا تو نے۔ فرمایا آج بھی خاموشی سے چلا جا، آج بھی پردہ ڈال دیا ہے، فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو بخش دیا جائے۔ تو دیکھیں وہ سزاوار تھا، وعید اس پر تھی کہ اس نے جو جرم کیے تھے، لیکن اللہ نے وعید کے خلاف کیا، تو یہ وعید کے خلاف کرنا جھوٹ ہوگا یا اس کا احسان ہوگا؟ اب حیرانگی کی بات ہے کہ احسان کو جھوٹ بول دینا، فضل کو جھوٹ بول دینا، کرم کو جھوٹ بول دینا، بخشش کو جھوٹ بول دینا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب آپ دیکھیں، جناب ذکر کر رہے ہیں کہ امکان کذب خلف وعید کی فرا ہے، یعنی اصل میں خلف وعید ہے کہ اللہ جو وعیدوں کے خلاف فرمائے گا نا، اسی کی قسم امکان کذب ہے۔ میں نے کہا پھر ٹھیک ہے، یہاں سے ثابت ہوا کہ کذب، جھوٹ بولنے کا امکان، یہ خلف وعید کی قسم ہے اور خلف وعید اصل ہے۔ تو میں نے کہا پھر امکان کا ڈرامہ کیسا؟ خلف وعید مجھے یہ بتائے واقع ہوگا یہ ممکن ہے؟ کہ لگے وہ تو واقع ہوگا۔ تو میں نے کہا جب اصل واقع ہوگا تو اس کی فرا میں امکان کیسا؟ پھر وہ بھی وقوع ہو گیا۔ اور اللہ کے لیے کذب کا وقوع بالاجماعی کفر ہے۔ جو یہ کہے کہ خدا نے جھوٹ بولا، معاذ اللہ، معاذ اللہ، کئی قرآن کی آیات کا انکار اور بالاجماعی کفر ہے۔ میں اہل علم کے لیے بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ امکان کذب کو خلف وعید کی فرع اور قسم بنا رہے ہیں تو بھائی جب اصل میں وقوع ثابت ہے تو قسم میں بھی تو خود بخود ثابت ہو گیا، اس میں امکان کیسے؟ کیونکہ وعید کے خلاف کرنا یہ ممکن نہیں، بلکہ حدیثوں میں ہے کہ واقع ہو گیا، جیسے میں نے حدیث سنائی، کر دیا، خدا نے معاف کر دیا اس کو۔ تو خلف وعید میں امکان نہیں ہے، وقوع ہے۔ تو جب اصل میں واقع ہونا ہے تو پھر کذب بھی واقع ہونا ثابت ہو گیا۔ تو یہ کیسے بات ہو گیا کہ خلف امکان کذب کو آپ خلف وعید کی قسم بناتے ہیں لیکن پھر کذب کو ممکن کہتے ہیں؟ اصل میں وقوع ہے تو قسم میں امکان کیسے ہوگا؟ جب اصل میں وقوع ہے تو قسم میں بھی وقوع ہوگا۔ لہذا اس کا مطلب آپ کے نزدیک جھوٹ
بولنا رب کے لیے ہر وقت ثابت ہو گیا، معاذ اللہ اس لیے کہ خلف ثابت ہے۔ خدا کی پناہ اس عقیدے سے، وما قدر اللہ حق قدرہ، ان نادانوں نے اللہ کی قدر کو نہ جانا جیسے اللہ کی قدر ہے۔ لہٰذا یہ کل کا ایک موضوع تھوڑا سے رہ گیا تھا، کوئی ہم پر یہ تہمت نہ لگائے کہ آپ نے خیانت کی، تو لہٰذا یہ کل کا موضوع رہ گیا، کیونکہ کل ہم دیگر اور ڈیٹیل میں گفتگو کر رہے تھے، تو یہ میں نے آپ کے سامنے عبارت پڑھ دی ہے رہن قاطعہ سے، صفحہ نمبر 7، اور اس میں انہوں نے کیا لکھا یہ جملہ بھی میں ذرا کلیئر کر دوں۔ کہتے ہیں کوئی نئی بات تو نہیں ہے، قدماء میں مختلف ہی تھا۔ قدماء یعنی پہلے لوگوں میں بھی یہ عقیدہ تھا۔ بھائی پہلے لوگوں میں یہ عقیدہ تو تھا کہ اللہ اپنی وعید کے خلاف کرے گا کہ نہیں کرے گا، اس میں تو اختلاف تھا، لیکن جھوٹ نہ بولنے پر اجماع تھا۔ یہ آپ نے غلط بات کر دی۔ قدماء میں اختلاف امکان کس پر نہیں تھا؟ خلف وعید پر تھا۔ بعض اشاعرہ، ماتریدی نہیں، بعض اشاعرہ اس بات کے قائل تھے۔ علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے پھر تطبیق کی ہے۔ کچھ لوگوں نے اشاعرہ علماء سے کہا آپ نے غلط بات کی ہے، آپ نے اللہ کے لیے خلف وعید کیوں مانا؟ تو انہوں نے کہا بعض حدیث میں آیا ہے، تو علامہ شامی نے تطبیق کی، فرمایا ہاں جہاں منع ہے کہ اللہ اپنی پنشمنٹ کے خلاف کبھی نہیں کرے گا، جہاں منع ہے وہ کفار سے متعلق ہے، اور جہاں واقع ہے وہ مومن سے متعلق ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس بات کو سمجھ چکے ہوں گے۔ یہ کسی کو چڑھانے کے لیے ہم نے نہیں کی، یہ مناظرے کے لیے نہیں کی۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جب میں اپنے والد اور مرشد کے لیے جھوٹ کی نسبت کو پسند نہیں کرتا تو مومن تو وہ ہے، وہ ہر ایک سے چاہتا، محبت ہی اللہ کے لیے کرتا ہے، سب سے زیادہ پیار اللہ سے کرتا ہے۔ تو یہ تقاضا تھا، اس لیے ہم نے امکان کذب کے مسئلے کو آپ کے سامنے واضح کیا۔